اب سوال یہ ہے کہ سوال کیا چیز ہے؟ سوال کرنے سے پہلے آپ کو اپنے سوال سے آگاہ ہونا ضروری ہے، اپنے سوال سے اویئر ہونا ضروری ہے کہ آپ سوال کر کیوں رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ایسا کیا ہے جو سوال بن کر ہی زباں پہ آیا، یا سوال ہی سے اس چیز کو وجود ملا؟ اگر آپ بہت گہرائی سے اپنے سوال کو دیکھیں کہ اس کا ابھرنا کیا ہے، اور ایسے کون سے محرکات ہیں، ایسی کون سی چیز ہے جس کے ذریعے یہ سوال بنتا ہے، اگر ہم بڑے ہی غور سے دیکھیں تو سوال جو ہوتا ہے، یا جو الجھن ہوتی ہے، یا یہ جو بریک ہوتا ہے، تو یہ ہمارے فہم یا ہماری انڈرسٹینڈنگ اور ہمارے الفاظ کا ایک تال میل ہوتا ہے، اور اس کا ایک پیٹرن جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے تھرو چل رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک پیٹرن میں ہوتا ہے، ایک شکل میں ہوتا ہے، اور جب یہ کسی اور انڈرسٹینڈنگ سے یا کسی اور فہم سے ٹکراتا ہے تو اس کا جو موجودہ پیٹرن یا آرڈر ہوتا ہے یہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب دوبارہ سے ترتیب یا آرڈر میں آنے کے لیے اس کو جواب یعنی ایک سلجھاؤ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یعنی ایک ردم چلتا آ رہا تھا اور ایک جگہ پہ آ کے وہ ٹکرایا اور وہ چیزیں بکھر گئیں، اور وہاں پہ جو چیز وجود میں آئی وہ سوال تھا۔ ٹھیک ہے، اب اسے دوبارہ ترتیب یا آرڈر میں آنے کے لیے سلجھاؤ کی ضرورت پیش آتی ہے، جو کہ اس کے ردم کو یا اس کے بہاؤ کو، جس بہاؤ سے وہ چلتا آ رہا تھا، پھر سے بحال کر سکے۔ یعنی یہ ایک جگہ رک کر سوال کی صورت میں قیام کرتا ہے، اور پھر اس میں بیرونی ربط کو شامل کر کے، کسی آؤٹ ورڈ سورس یا آؤٹ ورڈ ایجنسی کو شامل کر کے، یا کسی اور فہم کو شامل کر کے وہ اپنے آپ کو سمیٹتا ہے، اور پھر یہ ایک نیا پیٹرن آرگنائز کر کے اپنے بہاؤ کو جاری کرتا ہے، پھر سے چلتا ہے۔ اب نہایت غور سے اس بات کو سمجھیں کہ جس جگہ پہ آپ کے ذہن میں سوال ابھر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی نہ کسی آرڈر یا کسی نہ کسی پیٹرن یا کسی بہاؤ جو ایک چل رہا تھا وہ آ کے رک گیا۔ اب آپ نے سوال کرنے سے پہلے اپنے اس فہم کو دیکھنا ہے کہ وہ بہاؤ کیا تھا۔ سوال کرنے سے پہلے اپنے فہم کے ردم کو دیکھنا ہے، اور اس تال میل کو جو کہ آرگنائز تھا اس کو دیکھنا ہے۔ اب اسی وقت اپنے کسی بھی سوال کو سامنے رکھیں، اور اس کے پس منظر سے یا اس کے بیک گراؤنڈ سے اویئر رہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کسی نہ کسی واقعے، یادداشت، میموری، علم یا معلوم کے نتیجے سے نکلا ہوا ہوگا۔ یعنی جتنا ہمارا ردم ہے وہ سب معلوم کا ہے، اور اس معلوم کا جہاں پہ ٹھہراؤ ہے، جہاں پہ یہ نامعلوم ہو جاتا ہے، اس کو ہم سوال کہتے ہیں۔ اور ایسے سوال کا جواب جو ہے وہ بھی معلوم ہی ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سوال کرتے ہیں کہ میں کون ہوں یا ہوں ایم آئی، تو اس سوال کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اس کا خمیر کیا ہے، اور یہ کس ردم کے ٹوٹنے سے وجود میں آیا۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ میں کون ہوں، تو آپ کو اس میں سے آگہی ہونی چاہیے، ورنہ ہوں کا طلسم کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو خود آگہی کا پہلا قدم ہی لا ہے، ہر ہے اور ہر ہوں سے پہلے لا ہے۔
اور جب آپ اسے بیرونی رب سے، آؤٹ ورڈ ایجنسی سے یا کسی بیرونی کانٹینٹ کو اس میں شامل کر کے اسے جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ لامعلوم سے معلوم کا سفر تو طے کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس میں رہ کر سچائی کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنے سوال اپنے ردم اور اپنے لفظ کے ٹھہراؤ کو دیکھ کر سوال کر سکتے ہیں۔